قرآن کریم کو جمع کرنے کا تیسرا مرحلہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں ہے۔ پیچھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے کا یہ واقعہ گزر گیا کہ انہوں نے قرآن کریم کو جب ایک ساتھ ایک جگہ جمع کیا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا حکم دیا، تو قرآن کریم کو اس طرح جمع کیا گیا کہ اس کی صورتیں ساری ایک ایک ساتھ، گویا مختلف صحیفوں میں ایک ایک صورت کو الگ الگ ایک صحیفے کی صورت میں جمع کیا گیا، رکھا گیا۔ تو یہ پورا ایک نسخہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور اس نسخے کو الام کہا جاتا تھا۔ یہ گویا کہ اصل تھا کہ اگر کسی کو قرآن کریم لکھنا ہے، اپنے پاس محفوظ کرنا ہے یا نقل کرنا ہے، تو یہاں سے آ کر وہ نقل کر سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ صحیفے جیسے بتایا وہ الگ الگ صورتوں کی صورت کے اندر جو ہے موجود تھے۔ دوسرے اس وقت جو ہے جو صحائف موجود تھے جو انہوں نے قرآن کریم کو جمع کیا، تو ان پر جو ہے یہ جیسے آپ کے ہاں حروف پر نقطے لگے ہوئے ہوتے ہیں، زبر زیر لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں لگے ہوئے تھے۔ اور قدیم سے ہی زمانے قدیم میں عرب جب لکھتے تھے، عربی اپنی زبان لکھتے تھے، تو حروف پر اس طرح کے نقطے وہ نہیں لگاتے تھے۔ جیسے آپ سین شین میں دونوں میں فرق کے لیے آپ شین پر 3 نقطے لگا دیتے ہیں، صاد ضاد کا فرق کرنے کے لیے ضاد پر نقطہ لگاتے ہیں، طا ظا کے فرق کے لیے ضا پر نقطہ لگاتے ہیں، عین غین کا فرق، ٹھیک؟ تو اس طرح کے فرق کرنے کے لیے وہ نقطے وغیرہ استعمال نہیں کرتے تھے، وہ ایسے حروف لکھتے تھے اور ان کو اس نقطوں کے بغیر ہی یوں پڑھنا انہیں آ جاتا تھا، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا پڑھنے میں۔ ان کی یوں کہہ لیں کہ پریکٹس ایسی تھی، ان کی مشق اتنی تھی اس کو زبان کو سمجھنے کی اور اسے پڑھنے کی، کہ اس کے بغیر ہی وہ بے تکلف پڑھ لیتے تھے۔ تو یہ اس پر کسی طرح کا کچھ لگا ہوا نہیں تھا، بس ایسے حروف لکھے ہوئے پورے۔ اور ان حروف کی میں یہ رعایت رکھی گئی تھی کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو جو پڑھایا تھا مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو، تو اس میں قرأتوں کا تھوڑا بہت اختلاف تھا، اور وہ ایک حدیث پر مبنی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن کریم 7 حرفوں پر نازل کیا گیا، کلھا شاف واف، اور وہ سارے کے سارے کافی ہیں اور سارے کے سارے شافی شفا دینے والے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے کہا گیا قرآن کریم کو ایک حرف پر ایک ہی طریقے پر پڑھیں، تو میں نے عرض کیا کہ میری امت میں ضعیف لوگ پائے جاتے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، تو ان کے لیے پڑھنے مشکل ہوگی، تو پھر مجھے 2 حرفوں پر پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ پھر میں نے مطالبہ کیا تو 3 4 یہاں تک کہ 7 حرفوں پر مجھے پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ تو یہ 7 حرف جو ہیں اس کا میں کی تشریح میں حضرات محدثین کا بہت کچھ اس کی میں تفصیلات ہیں، یہاں صرف مختصر یہ عرض کرنے کا مقصود ہے کہ اس قرأت میں جو صحیفے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوائے تھے اس میں وہ ساری قرأتیں جمع تھیں۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک پہنچتے پہنچتے اسلامی فتوحات بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 سالہ خلافت میں اسلام جو ہے وہ جزیرۃ العرب سے باہر نکل کر بہت سارے علاقوں کو فتح کر چکا تھا، اور روم اور فارس کی بڑی بڑی سلطنتیں وہ ڈھہ چکی تھیں، وہ ختم ہو چکی تھیں، اور بہت سارے علاقے جو عرب نہیں تھے وہ اسلام کے ماتحت آ چکے تھے، دارالاسلام میں داخل ہو چکے تھے، بہت بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں وہ اور زیادہ پھیلا، تو بہت دور تک۔ تو اب ان کی خلافت کا میں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا قصہ نقل کرتے ہیں۔ صحیح بخاری ہی میں باب جمع القرآن کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور حدیث کا نمبر جو ہے وہ 4988 ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آرمینی اور آذربائیجان کے فتوحات میں جہاد میں شریک تھا۔ تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ شریک ہیں، اور وہاں چونکہ شام کے لشکر بھی تھے اور عراق کے بھی تھے، دوسرے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ وہاں موجود تھے۔
تو شام کے لوگوں نے قرآن کریم پڑھا تھا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات پر، ان کے طریقے پر قرآن کریم پڑھتے تھے۔ اور یہاں عراق کے لوگوں نے قرآن کریم پڑھا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر قرآن پڑھتے تھے۔ اور اب دونوں کی قراتوں میں کہیں اگر کسی جگہ میں اختلاف آ گیا تو اب ایسا ہوتا کہ ایک اپنی قرات کو صحیح کہتا، دوسرا اپنی قرات کو صحیح کہتا، حالانکہ وہ دونوں صحیح تھے لیکن ان کو علم نہیں تھا، لہٰذا وہ ایک کہتا کہ ہمیں چونکہ ابی بن کعب جیسے صحابی نے جو ہے وہ پڑھایا اور ان کی قرات پر ہم پڑھتے ہیں، تو جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہے اور یہ جو دوسرے پڑھ رہے ہیں یہ غلط ہے۔ یہاں انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے جو ہے وہ نامور اور جو ہے وہ بہت بڑے درجے کے صحابی سے، قرآن کریم کے عالم سے قرآن کریم پڑھا تھا، لہٰذا وہ کہتے تھے جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہے اور جو یہ پڑھ رہے ہیں یہ غلط ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ جب میں نے دیکھا، یہ اختلاف دیکھا تو مجھے بڑا خطرہ محسوس ہوا، چنانچہ میں نے سیدھا وہاں سے واپسی کا سفر لیا اور وہاں سے میں مدینہ منورہ کی طرف واپس لوٹا۔ چنانچہ ایک لمبا سفر کر کے جب یہ مدینہ منورہ پہنچے تو سیدھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ امیر المومنین اس امت کو بچا لیجئے اس سے پہلے کہ یہ قرآن کریم کے باب میں ایسا اختلاف شروع کر دیں جیسے یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل میں شروع کی۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہاں میں نے یہ حالت دیکھی ہے، اور وہاں چونکہ دونوں طرف لوگ بیچارے لا علم تھے، انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے، تو اب وہ ان کی قرات کو غلط قرار دے رہے ہیں، یہ ان کی قرات کو غلط قرار دے رہے ہیں۔ اتفاقاً اس سے ملتی جلتی کچھ حالت جو ہے وہ مدینہ میں بعض جگہوں پر پیش آئی تھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبریں ملی تھی کہ اس طرح کہ کچھ حالات جو ہے وہ مدینہ میں پیش آئی ہیں کہ کچھ ایک لوگ طرف جو ہے وہ بچوں نے قرآن کریم پڑھا ایک استاد سے، دوسروں نے کسی دوسرے استاد سے۔ اب ان بچوں نے جب آپس میں قرآن کریم کا مذاکرہ کیا تو ان کو پتہ چلا کہ ہم دوسری طرح پڑھ رہے ہیں، یہ دوسری طرح پڑھ رہے ہیں۔ اب جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم صحیح پڑھتے ہیں تم غلط پڑھتے ہو، انہوں نے کہا ہم صحیح پڑھتے ہیں تم غلط پڑھتے ہو، لہٰذا بات ان کے استادوں تک پہنچی اور وہاں استاد بھی اتفاقاً اتنے بڑے عالم نہیں تھے، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ نہیں ہم صحیح پڑھ رہے ہو تم غلط پڑھ رہے ہو۔ اب جب یہی بات باہر سے بھی آ گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ محسوس ہوا کہ یہ تو بڑے خطرے کی طرف بات جا رہی ہے، لہٰذا انہوں نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو بلایا، ممبر پر کھڑے ہو کر ان سے خطبہ مختصر سے ارشاد فرمایا اور ان کے سامنے صورتحال رکھی اور ان کو بتایا کہ مدینہ کے اندر جہاں میں موجود ہوں، جہاں بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، یہاں بھی لوگ جو ہے وہ قرآن کریم کے باب میں اختلاف کر رہے ہیں، تو جو باہر کے لوگ ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ تو اس بارے میں ہمیں کوئی اقدام کرنا چاہیے کہ اس طرح کی صورتحال پیش نہ آئے۔ تو دوسروں نے عرض کیا امیر المومنین آپ ہی بتائیے آپ نے کیا سوچا اس بارے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ لوگوں کو ایک ہی قرآن کریم پر ایک قرات پر جمع کر لیا جائے اور جو ہے وہ ایک ہی طرح کا مصحف، ایک ہی طرح کا نسخہ، ایک ہی طرح کی قرات پر ان کو جمع کیا جائے، اس طرح کہ ان میں اختلاف جو ہے وہ نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا آپ نے بہت اچھا سوچا ہے، لہٰذا ایسا ہی کر لیجیے۔ تو وہ قرات پڑھنے میں جو مختلف پڑھ رہے تھے اس کو تو باقی رکھا گیا، لکھنے میں اس کا اہتمام کیا گیا کہ ایک طرح سے جو قریش کی لغت ہے اسی پر اس کو رکھا جائے، اور وہ پڑھنے کا اختلاف ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں معنی کے اختلاف آئے۔ مثال کے طور پر میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جو آپ کے لیے سمجھنا بھی آسان ہو جائے کہ سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس میں ایک دوسری قرات ہے ملک یوم الدین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین میں دوسری قرات ایک ہے ملک یوم الدین، یہ دونوں صحیح ہیں۔ مالک یوم الدین وہ جزا کے دن کا مالک ہے، ملک یوم الدین وہ جزا کے دن کا بادشاہ ہے، مفہوم دونوں کا ایک ہے، مطلب دونوں کا ایک قریب ایک بنتا ہے، اور قرات ہے اس کے اندر یہ دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، یہ دونوں ہی صحیح ہیں، جس نے یہ پڑھ لیا اس نے بھی صحیح پڑھا، جس نے وہ پڑھا اس نے بھی صحیح پڑھا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح قرآن کریم کی آیات میں اس طرح کہیں وہ قرات کا اختلاف ہے، لیکن وہ اختلاف ایسا نہیں ہوتا کہ اس سے معنی پر کوئی فرق پڑے یا اس سے قرآن کریم کا مضمون بدل جائے، اس سے قرآن کریم کا مفہوم بدل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔
لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے. اب اگر آپ کو علم نہیں ہے، کوئی مالک یوم الدین پڑھے گا تو آپ تو سمجھیں گے کہ غلط پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ آپ کو علم نہیں ہے. تو اسی طرح ان کو چونکہ علم نہیں تھا تو لہٰذا وہ جو دوسری قرات پڑھ رہے تھے ان کو لگتا تھا کہ یہ غلط پڑھ رہے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب دوبارہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ چونکہ پہلے یہ خدمت وہی سر انجام دے چکے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ کام انہوں نے ہی سر انجام دیا تھا، تو انہوں نے ان کو بلایا اور ان کے ساتھ ایک ٹیم بنا دی، ایک کمیٹی بنا دی، ایک جماعت بنا دی ان کے ساتھ. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام اور حضرت سعید ابن عاص رضی اللہ عنہم، یہ 4 افراد کی کمیٹی بنا دی اور ان 4 کے حوالے کیا کہ یہ آپ لوگوں نے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم جو لکھوایا تھا وہ حضرت حفصہ کے پاس موجود تھا، جیسے پیچھے میں نے ذکر کیا. وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منگوایا، ان سے فرمایا کہ وہ ہمیں بھیج دیجئے، ہم ان سے قرآن کریم کے نسخے جو ہے وہ لکھ کر عالم اسلام میں چاروں طرف پھیلا دیں گے اور پھر وہ نسخے آپ کو واپس کر دیں گے، وہ مصحف اور وہ جو صورتیں جو لکھی ہوئے ہیں وہ آپ کو واپس کر دیں گے. چنانچہ حضرت حفصہ نے وہ بھجوا دی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 4 افراد کی کمیٹی ابتداً بنائی اور بعد میں روایت سے معلوم ہوتے کہ کچھ اور افراد کو ان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ مزید شامل کر دیا، جس میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بڑے قاری القرآن تھے، اس کے علاوہ کچھ اور صحابہ ساتھ ملا دی اور ان سے فرمایا کہ تم نے قرآن کریم لکھنا ہے اور اگر تم میں لکھنے کے باب میں کہیں اختلاف ہو جائے تو تم لکھو گے قریش کی لغت پر، اس لیے کہ قرآن کریم قریش کی لغت پر نازل ہوا ہے. چنانچہ ایک چھوٹا سا اختلاف پیش آیا، قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت میں آگے آ جائے گا لفظ التابوت. تو تابوت جو ہے وہ عرب جو قریش پڑھتے تھے وہ لفظ پڑھتے تھے تابوت، آخر میں تا، اور انصار کے جو لوگ تھے، جو مدینہ کے لوگ تھے، وہ پڑھتے تھے تابوہ، آخر میں ہاں پڑھتے تھے. ان کے ہاں تابوہ کا مطلب وہی تھا جو تابوت کا ہے، لیکن ان کی زبان میں لفظ پڑھا اس طرح جاتا تھا کہ تابوہ، اور عرب جو قریش والے تھے وہ تابوت تا کے ساتھ پڑھتے تھے. تو جب یہاں پہنچے تو حضرت زید بن ثابت خود انصاری تھے، لہٰذا ان کی اپنی لغت کے مطابق وہ لفظ تابوہ آنا تھا، لیکن باقی تینوں قریشی تھے جو حضرت زید بن ثابت کے علاوہ جو باقی 3 صحابی تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام اور سعید ابن عاص رضی اللہ عنہم، یہ سارے قریشی. تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، لفظ تو تابوت آئے گا. چنانچہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جایا گیا کہ اس کو کیسے لکھیں. تو انہوں نے فرمایا یہ قریشی جیسے کہہ رہے ہیں ویسے لکھو، اس لیے کہ قرآن کریم قریش کی لغت پر نازل ہوا ہے، تو لفظ تابوت لکھو، لہذا اس کو تابوت لکھا گیا. تو اصلاً تو کام ان کے حوالے ہوا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صورتیں لکھوائی تھی، جو قرآن کریم کو ایک ساتھ جمع فرمایا تھا صورتیں کر کے، ان سے قرآن کریم کو نقل کرنا ہے. لیکن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں مزید احتیاط سے کام لے کر وہ پورا طریقہ دوبارہ اختیار کیا جو انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اختیار کیا تھا. یعنی کہ ایک تو وہ سارے حافظ تھے، لہٰذا انہیں خود قرآن کریم یاد تھا. پھر انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو قرآن کریم کی آیات لکھوائی تھی وہ دوبارہ لوگوں سے منگوائی کہ تم لے کر آؤ کہ ان سے ہم قرآن کریم کو لکھیں، اور پھر اس پر اسی طرح جو لے کر آئے تو 2 گواہ اس پر قائم کرے کہ یہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہی لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے میں نے یہ آیات لکھی ہیں، لہٰذا اس پر 2 گواہ پیش کریں. تو یہ سارا جب طے ہو جاتا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہی لکھی گئی تو پھر وہ ان کو قرآن کریم کے اس نسخے میں درج کر دیتے. اس طرح انہوں نے قرآن کریم کا پورا ایک نسخہ ایک ساتھ تیار کی. وہ یا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو تھے جو تیار کیا وہ نسخہ تھا وہ تو الگ الگ صورتوں کی صورت میں تھا، یہ پورا ایک ساتھ ایک مصحف اور ایک نسخے کی صورت میں تیار ہوا. اور پھر اس نسخے سے مزید نقلیں تیار کی گئی. اس زمانے میں 5 یا 7 نقلیں تیار کی گئی اور وہ عالم اسلام کے بڑے بڑے شہروں کی طرف بھیج دی گئی. ایک نقل کوفہ کی طرف، ایک نقل جو ہے وہ شام کی طرف، اسی طرح دوسرے شہروں کی طرف، اور ایک نقل اس کی خود مدینہ منورہ کے اندر اس کو رکھا گیا. اور لوگوں سے کہا گیا کہ جو شخص قرآن کریم لکھنا چاہتا ہے
اپنے پاس محفوظ کرنا چاہتا ہے انہی نسخوں سے وہ آگے قرآن کریم لکھے گا، اور اس کے علاوہ کسی اور طریقے پر وہ نہیں لکھے گا۔ اور دوسروں سے کہا گیا کہ باقی جو پرانے نسخے یا پرانے لکھے ہوئے کسی کے پاس آیات یا جو ہے وہ موجود ہیں تو ان کو وہ ختم کر دیں، دھو لیں یا ان کو جلا دیں، ان کے جلانے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا، اور اس طرح ان کو ختم کر کے ایک قرآن کریم کے ایک نسخے پر، ایک طریقے پر ان سب کو جمع کیے۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن اس مناسبت سے کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم جیسے عرض کیا گیا ویسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جمع کر دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اس میں یہ تھی کہ ایک تو اس کو تمام صورتوں کو ملا کر ترتیب سے ایک ساتھ ایک نسخے میں اس کو جمع کیا گیا، اور دوسرا جو ہے اس میں سب کو ایک قرات پر جمع کیا گیا، اور مختلف اختلافات ختم کر کے لکھنے کی حد تک جو ہے یہ کیا گیا کہ اسی طریقے پر اس کو لکھا جائے گا۔ اسی سے یہ معلوم ہوا ضمنی مسئلہ، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں یہ فرماتے ہیں شرح صحیح بخاری میں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا کوئی نسخہ اگر ایسا بوسیدہ ہو گیا ہے اور وہ جس سے بھی نفع نہیں اٹھایا جا سکتا، جیسے بوسیدہ ہو گیا، تو ضرورت کے وقت اس کو جلانا جائز ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان نسخوں کو جلانے کا حکم دے دیا تھا۔ تو ہمارے ہاں جو فقہا ہیں، علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصلاً تو جلانا نہیں چاہیے، سب سے بہتر صورت تو یہ ہے کہ ایسے پرانے نسخے جن کو ابھی استعمال نہیں کیا جا سکتا تو اس کو زمین میں دفن کیا جائے، کسی ایسی جگہ کہ جہاں لوگوں کے پاؤں نہ آتے ہوں، پاکیزہ پاک جگہ ہو، تو زمین میں اس کو دفن کیا جائے، یہ سب سے بہتر صورت ہے۔ اس لیے کہ مسلمان وفات پاتے تو ہم اس کو زمین میں دفن کرتے ہیں، یہ اس کا احترام ہے، گویا اس میں بے احترامی نہیں ہے بلکہ احترام ہے۔ اور مسلمان کیا، انبیاء تک کو سب کو زمین ہی میں دفن کیا گیا، تمام انبیاء علیہ السلام کو، تو لہٰذا گویا کہ یہ احترام ہے، تو اس لیے احترام یہی ہے کہ اس کو دفن کیا جائے۔ ہاں البتہ اگر وہ کوئی ایسی صورت موجود نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، اور اس کو رکھنا اور اس کو جو ہے وہ دفن کرنے کی کوئی صورت موجود نہیں ہے، تو دوسری صورت جو ہے وہ ایک ہے کہ دھو کر صاف کرنے کی، لیکن وہ دھونے والا معاملہ ہمارے ہاں اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ پرنٹ ہو چکا ہوتا ہے، تو دھونے سے وہ صورت ہو سکتی ہے کہ جہاں سیاہی سے لکھا ہوا ہو تو دھو کر آپ جو ہے وہ سیاہی اس کی اڑا دیں، ختم کر دیں، تو وہ ہو نہیں سکتی۔ تو تیسری صورت ایک یہ ہے کہ ضرورت کے وقت اس کو جلا کر اس کی راکھ کو کسی صاف جگہ، پاک صاف جگہ پر جو ہے وہ ڈال دیا جائے۔ ہمارے ہاں ایک صورت سمندر کے اندر ڈالنے کی بھی ہے، وہ بھی درست ہے کہ اس میں اس کا اہتمام کیا جائے کہ اس میں کوئی بھاری پتھر وغیرہ کوئی چیز رکھ کر اس طرح گہرے پانی میں ڈالا جائے کہ وہ لہروں کے ساتھ اس کے صفحات جو ہیں وہ اس ساحل کی طرف نہ آئے، کہ اس میں بے احترامی نہ ہو کسی طرح کا۔ تو اس سے بچنے کے لیے قرآن کریم کا احترام جہاں تک ہو سکے تو اس کا اہتمام کرنا لازم ہے۔ تو ایسے موقع پر گویا کہ وہ جلانا بے احترامی نہیں ہے، وہ اس کے احترام کی حفاظت کی خاطر کہ کہیں ادھر ادھر صفحات اڑ نہ جائیں، پاؤں کے نیچے نہ آ جائیں، کسی جو ہے وہ ناپاک جگہ پر گر نہ جائیں، تو ان سے بچنے کے لیے اس کی حفاظت کی خاطر جو ہے یہ صورت جائز ہے۔ اس کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دے دیا۔ کچھ مزید تفصیلات انشاءاللہ آگے بیان ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔